العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھا کرو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور توفیق کہ ہم جو ہے نا وہ 7ویں دن میں قدم رکھ چکے ہیں۔ خالق کائنات کا احسان ہے، اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق اور طفیل ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم جو ہے نا وہ 7 دن مسلسل اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ دین و سنت کا، قرآن و سنت کا صحیح فہم اور صحیح جو میسج ہے وہ آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم جو موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، تقدیر، نبوت، معجزات کا بیان، اور عقائد کے میں اس کے آگے تھا معاد، حشر، برزخ، جنت اور دوزخ، جن اور ملائکہ۔ ان موضوعات کو ہم نے حسب وقت ہم نے اس کو کور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیں ہمارے جو اس کاوش ہے، اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں دعوت اسلامی کی عظیم اور میٹھے میٹھے محکمہ کے مدنی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائے۔ اب قیامت کیا چیز ہے، قیامت کب قائم ہوگی، اور اس حوالے سے عقائد کیا ہے، تفصیل کیا ہے، وہ ساری کی ساری احادیث طیبہ میں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا پیج اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اگر شیئر نہیں کیا تو پھر اس کو شیئر کر دیجئے، فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، اور جتنے بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں یہ سماعت کر رہی ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر آگے ہوئیے اور حصہ ملائیے۔ یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ اس پیج کو پھیلائیں گے۔ پھیلانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے افراد تک یہ پیج پہنچے گا، کیونکہ یہ پیج ٹرو میسیج آف قرآن اینڈ سنہ کو کنوے کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، خالص مقصد، کیونکہ اس کا کوئی مطلب پروفٹ لینا کوئی ایسا کام نہیں ہے، صرف اور صرف اخلاص ہے اور للہیت ہے۔ جہاں تک یہ میسیج جائے گا تو جتنے افراد ریلیٹ ہوتے جائیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سماعت کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز پہنچے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ مطلب کوئی اتنا وزنی کام نہیں ہے، کوئی اتنا بھاری کام نہیں ہے، ایک بٹن دبانا ہے تو بٹن دبا دیجئے پہلے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی کورس کی جو آج کی آؤٹ لائنز ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کہ جو قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، وہ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات وہ برقرار رہنے والی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی شے کو بقا نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے۔ لا فانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے دنیا میں ازل سے ابد تک، بلکہ اس دنیا سے پہلے بھی خالق کائنات نے یہاں پر وہ اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اس کی ابتدا نہیں، اور نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے بعد پھر قیامت برحق ہو چکی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا قیامت کے آنے میں اتنی دیر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم
بھولے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم نے مرنا نہیں ہے، یا ہم نے قبر میں لیٹنا نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ ہم نے امورٹل ہو جانا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی ہوگا ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو موت ہے، کسی نے زندہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی آیات طیبہ سے شروع کرتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے قیامت کا علم، اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، وہ یہ جانتا ہے کہ کل کس نفس نے کہاں مرنا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کل کس جان نے کیا کمائی کرنی ہے، حلال کمانا ہے، حرام کمانا ہے، یا کل اس نے کیا کمٹ کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علوم خمسہ کو بیان فرماتا ہے، اور یہ 21ویں پارے میں رب کائنات نے ذکر فرمائے ہیں۔ اگر ان آیات کی جو تشریحات ہیں ان کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے ہاں یہ علوم خمسہ ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کا علم، قیامت کب قائم ہوگی، اسی طرح کل کیا ہوگا، بارش کب نازل ہوگی، فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن اس کو بادی النظر یا ایک اوور ویو میں دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ یہ صرف رب کو ہی پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن دیکھ لیجئے، آدھی بات سنیں گے تو پھر عقیدہ خراب ہوگا، پوری بات سنیں گے تو پھر آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ اصل مقصد کیا ہے، اصل آیت کا مفہوم کیا ہے، اور آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس 5 علوم ہیں، جس میں قیامت کا علم بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو ذاتی طور پر قیامت کا پتہ ہے، کسی کے بتائے سے پتہ نہیں، کسی کے سمجھائے سے اس کو معلوم نہیں، کسی کے کان میں پھونک مارنے سے اس کو معلوم نہیں ہوا کہ قیامت کب آئے گی، اور کسی کے وحی بھیجنے سے خالق کائنات کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے اس کو پتہ ہے، وہ اس کو اپنے تئیں علم ہے، اس کا ذاتی ہے، کسی سے مانگا ہوا نہیں ہے، استعارہ یا ادھار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے عاریتاً نہیں مانگا کہ ایسا تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ خالق کائنات کا علم اپنا ہے، اس کا جو علم ہے وہ اپنا ہے، باقی جس کا بھی علم ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے، دیا ہوا ہے، عطائی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی بد عقیدہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی بد مذہب پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ آدھی بات سنتا ہے دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو آدھی بات نہیں سننی، پوری بات سنیں۔ پوری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، وہ ذاتی علم اس کا، وہ علوم خمسہ کا اس کو ہے۔ ہاں عطائی علم وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب یا تو آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے پوری کائنات کی، اور آپ بین کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ تو نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں دینا، تو نے داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم دے دینا ہے۔ یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بین کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہیں دینا، فلاں نبی کو علم دینا ہے۔ جب بین نہیں کر سکتے، آپ ایک مخلوق ہیں، چھوٹی سی مخلوق ہے، دنیا کے چھوٹے سے کنارے میں آپ رہتے ہیں، تو چھوٹی سی مخلوق دنیا کے چھوٹے سے کنارے میں رہ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر من کل شے، وہ ہر شے سے بڑا ہے، اس پر ہم بین نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی چاہے عطا کر دے، جس کو مرضی چاہے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ سورہ جن میں اٹھائیے رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول۔ یہ بھی قرآن ہی ہے اور رب کا فرمان ہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہوئی وحی میں سے ہی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ایکوریٹ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنی امتیوں کو اس کی خبر دیتے ہیں جس کی رب اجازت دیتا ہے۔ تو اب اس چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ رب پر بین نہیں، وہ جس کو مرضی چاہے عطا فرما دے۔ اب اسی طرح قیامت کا جو علم ہے، قیامت کا جو پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ اب حدیث جبریل
وہ ہمارے سامنے ہے، جو کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، اس میں واقعی ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت کب واقع ہوگی۔ اب وہاں پر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو اس بات کا نہیں بتانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، مسئول جو ہے نا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس کو مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ اے جبریل، جتنا تمہیں قیامت کا پتہ اتنا ہی مجھے پتہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ترجمہ کرنے سے حقیقت حال واضح ہو جاتی تو لوگ مدارس کا رخ نہ کرتے، ترجمہ کرنے سے سمجھ آ جاتی تو لوگ علماء کی بارگاہ میں، علماء کی دہلیز پر زانو تلمس طے نہ کرتے۔ اگر ترجمہ کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا تو پھر 10 سال 12 سال لگانے کا علماء کو کیا ضرورت تھی؟ کتابیں ترجمے کی مل جاتی ہیں، بخاری شریف ترجمے والی مل جاتی ہے، قرآن پاک ترجمے والا مل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کو ایک ٹائم سپین چاہیے، ڈیوریشن چاہیے، اور وہ چیز محنت کرنے سے آتی ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹری کی کتابیں بازار میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، سارا طریقہ اے ٹو زی لکھا ہے، آپریٹ کا طریقہ لکھا ہے، ہر سرجری کا طریقہ لکھا ہے، برن سینٹر کے طریقے لکھے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں، اویلیبل ہیں، انجینئرنگ کی بکس مل جاتی ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر کوئی انجینئر بنا ہے، ان کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنا ہے؟ نہیں، پریکٹس کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکل کی ضرورت ہے، تجربے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ کسی بڑے کا سایہ بھی ضروری ہے، کسی تجربہ کار کا عکس بھی ضروری ہے۔ وہ جو پڑھتا ہے، پرتو پڑھتا ہے، تو پھر وہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، لیکن اگر پرتو نہ پڑھے اور بندہ کہے نہیں میں خود ہی جو نا وہ سارا کچھ کر لوں گا، بخاری شریف بھی پڑھ لوں گا، قرآن پاک بھی سمجھ لوں گا، تو پھر اس طرح سے برے عقیدے جنم لیتے ہیں، برے فرقے جنم لیتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو کہ منع ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر انحصار کر کے جب بندہ نکلتا ہے تو پھر اس کو دھوکہ ہوتا ہے، اس کو پھر ٹھوکر لگتی ہے۔ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، کسی کے علم سے، کسی کی علم کی شمع سے اپنی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس ترجمے سے یہی لگتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جتنا علم ہے قیامت کا، نبی علیہ السلام کو بھی اتنا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جبرائیل، جس طرح تمہیں ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، اس طرح مجھے بھی ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ اب آتے ہیں پازیٹیو کی طرف۔ پازیٹیوٹی وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم عطا کیا گیا۔ دیکھیے قیامت میں 5-6 چیزیں ہیں، ان میں سے اکثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ضروری کیا ہے جی؟ دن کون سا ہوگا، ٹائم کون سا ہوگا، اسی طرح مہینہ کون سا ہوگا، لوگ کیا کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے ہونے والے واقعات کیا ہوں گے۔ یہ 5 چیزیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دی۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور اس سے پہلے نشانیاں بھی ظاہر کر دیں۔ وہی آج جو ہے نا وہ ہمارا موضوع بھی ہے، اسی کو ہم جو ہے نا وہ لے کر چل رہے ہیں۔ ایک چیز نہیں بتائی، سال کون سا ہوگا، سنہ ہجری کون سا ہوگا، یا جو ہے نا وہ اس میں جو ایئر ہے وہ کون سا ہوگا۔ وہ اگر بتا دیتے تو پھر لوگ تو توکل کر کے بیٹھ جاتے، آسانی ہو جاتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو یار 2050 میں قیامت آنی ہے، لیٹ سپوز، ابھی کیا ضرورت ہے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کی کہ ہم توبہ کریں یا ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، پھر یہ نقصان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے، اور وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کو الاؤ کرنا ہے، کس چیز کو الاؤ نہیں کرنا کہ لوگوں کو اس کو اعلان کیا جائے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور نشانیوں میں بڑی نشانیاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، چھوٹی نشانیاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی جو ہے نا وہ زمین میں دھنس جائیں گے، زمین میں دھنس جائیں گے، گڑھے پڑ جائیں گے۔ ایک مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، تیسرا ہوگا جزیرہ عرب میں۔ پھر اگلی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دن کو اٹھے ہیں
اور جو ہے نا وہ کیا کتابیں سفید ہو چکی ہیں، کتابوں میں علم نہیں لکھا ہوا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا جو کتابوں کو سمجھنے والے تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، سمجھانے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، دین کی اشاعت میں ممد اور معاون تھے، وہ علماء چلے جائیں گے، کتابیں رہیں گی لیکن سمجھ کسی کو نہیں آئیں گی، اس کا مفہوم کیا ہے، صرف ترجمہ تو ہر کوئی پھر کر لیتا ہے۔ جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں اور اسلامیت کے پروفیسرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخاری شریف کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا ہم قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا زانو تلمس اپنی شاگردی کو کسی سے ویریفائی کروائیں، اور وہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی اسلامیت پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ علم معانی پر بھی ہاتھ ڈال دیں، علم بیان کو بھی سمجھنا شروع کر دیں، علم تفسیر اصول تفسیر کو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسی طرح حدیث اصول حدیث سمجھ میں آ جائے گی، فقہ اصول فقہ سمجھ میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ان چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ایک شخص نے میتھ پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں میتھ کر لوں گا کی بک سے، میں سمجھ کے کر لوں گا، تو وہ نہیں کر سکتا۔ وہ نقل تو کر سکتا ہے، کاپی تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی، پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، لوگ علماء جب چلے جائیں گے تو پھر لوگ جہال کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما بنائیں گے، اور وہ فضلوا و اضلوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور غلط مسئلے بتائیں گے، جانتے بوجھتے۔ اگر نہیں پتا تو پھر بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس میں کوئی آر نہیں ہوتی، کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ سے 40 سوال کیے گئے۔ اب وہ لوگ، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا میں جواب دوں گا تو میں ٹھیک ہوں، ادروائز لوگ کہیں گے یار اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40 سوال کیے گئے، 36 کے بارے میں آپ نے جواب دیا لا ادری، میں خود سے نہیں جانتا، 4 کا آپ نے جواب دیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو چھوٹی ہو گئی ہے، یا آپ کی کثر شان ہو گئی، آپ کی ولایت میں فرق پڑ گیا؟ نہیں، آپ کا نام ویسے روشن تابندہ ہے اور زندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل میں رجوع کیا، تو اس سے کیا آپ کی شان گھٹ گئی ہے؟ نہیں۔ آپ کا قد چھوٹا ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کا تو قد اور بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ کما قال، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شان بلند کرتا ہے، اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ تو اس طرح رجوع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، رجوع کر لینا چاہیے، اٹکنا نہیں چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں یار میں تو برحق ہوں، بھئی تم کون ہو مجھے سمجھانے والے، مجھے پڑھانے والے، اپنا تو تم سے سیدھا نہیں ہو۔ نہیں، کوئی سمجھائے تو اس کی بات کو سمجھ لیں، اس کو لبیک کہیں، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے، میں اکثر جو ہے نا وہ اپنے جو میرے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو یہی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھیں اتنی بڑی سیٹ پر کہ پاکستان میں الحمدللہ عز و جل 60% سے زائد آبادی امیر اہل سنت کی مرید ہے، اور پھر لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی بڑی ہستی وہ رجوع کر لیتی ہے، اتنے بڑے مقام پر فائز ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں دی ہیں، جب یار وہ رجوع کر لیتے ہیں، وہ اٹکتے نہیں ہیں، ان کو ایک درس نظامی میں پڑھنے والا طالب علم بھی کہتا ہے کہ حضور یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ دلیل یہ ہے، اور مطمئن کر دیتا ہے، آپ اونے اور اس کا رجوع کرتے ہیں۔ اور میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا، آپ میں سے بھی کئی افراد نے دیکھا ہوگا، تو جب امیر اہل سنت نے کبھی اٹکنا، آئیں بائیں شائیں کرنا، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں پائیں گے، حق کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، بلکہ آپ اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، خوشبو بھی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ آپ عطا فرماتے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو جب اتنا بڑا بندہ، اتنی بڑی شخصیت وہ رجوع کر رہی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کوئی زیادہ لامہ فہم ہے، یا ہماری کوئی زیادہ جو ہے نا وہ مینار بنے ہوئے ہیں اور ہمارا زیادہ کھمبے لگے ہوئے ہیں نور کے یا علم کے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو جب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے، جن کی ویلیوبل وہ شخصیت ہیں، وہ رجوع کر لیتی ہیں، تو ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، آپ کو بڑا کچھ ملے گا الحمدللہ۔ میرے اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور بڑے ہی بڑے جو پریشیس انفارمیشنز ہیں وہ آپ شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک
میں عرض کروں کہ گراں قدر اوقات اور لمحے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو قیامت کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا کہ لوگ کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے، نہ صرف مطلب دنیا کے ہر خطے میں دیکھ لیجئے، اب ہم کسی خطے کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ہر خطہ جو نا وہ اس سے متاثر ہے، اور آج ایک کلک پر گناہ ہے، اور ایک کلک پر جو نا وہ لوگ جو نا وہ عورتوں تک پہنچ جاتے ہیں، گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کتنا آسان بنا دیا گیا، اور نماز پڑھنی اتنی مشکل لگتی ہے، اتنا وزن لگتا ہے، اتنا بھار لگتا ہے، دین کی طرف آنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ پوری رات لوگ جو نا وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، پوری رات وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کے بندے جب پوری رات جاگ چکے ہو تو پھر 5 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ اور جاگ لوگے، نماز پڑھ کے سو جانا۔ اب پوری رات گیموں میں ضائع کر دی، ویڈیو گیمز میں آنکھوں کا ضیاع، وقت کا ضیاع، ٹائم کا ضیاع، دماغ کا ضیاع، ہر چیز کی ضیاع ہوتی ہے، اور وہ ضائع کر کے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، جی میں نے اتنے پوائنٹس حاصل کر لیے، میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو جناب وہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں، طرح طرح کے مطلب کام کرتے ہیں، جس سے ہمیں اوائڈ چاہیے۔ اور یہ قیامت کی نشانی یہ بھی واقع ہو چکی ہے، یہ کل یوم ابتر، جیسے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما قال، جتنے دن مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے وہ بدتر سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا دور اچھا، پھر صحابہ کا دور اچھا، پھر تابعین کا اچھا، پھر اس کے بعد بدتر سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے سے بدترین ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ پہلا زمانہ اچھا تھا، اس میں یہ تھا۔ ہمارے بعد آنے والے کہیں گے یہ زمانہ اچھا تھا، 2020 یا 21 اچھا تھا، اب 2070 یا 2090 وہ اس سے بھی برا ہوگا اور اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، کوئی اس کی خالہ ہے، کوئی اس کی پھپھو ہے، کوئی اس کی کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اس کی کوئی رشتہ دار ہے۔ شادیوں کی 4 کی اجازت ہوگی، اس کی مطلب بیویاں نہیں ہوں گی، صرف اس کی سرپرستی میں ہوں گی، اور عورتوں کی کثرت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ عورتوں کی کثرت اتنی ہوگی کہ آج آپ دیکھ لیجئے ریشو عورتوں کی 50% سے ابو ہو چکی ہے، مردوں کی جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ 50 سے ڈکریز ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے، اور مردوں کی تعداد پوری دنیا میں اوورآل عرض کر رہا ہوں وہ 45 کے راؤنڈ اباؤٹ آئی تھنک رہ گئی ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ 51 سے اب جنم 55 تک آئی تھنک سو چلی گئی ہیں۔ اپ ڈیٹڈ جو ریشو ہے وہ آئی تھنک سو ایسی ہوگی، اور عورتوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، مردوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح پھر اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ دجال ہوں گے۔ ہر دجال، اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کلیم کرے گا کہ میں نبی ہوں، آئی ایم اے پروفٹ، جبکہ while prophethood is completed on me، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبوت تو مجھ پر ختم ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، او کما قال، میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، جیسے مسلمہ کذاب ہے، طلحہ بن خویلد ہے، اسود انسی ہے، سجا عورت تھی وہ ہے، غلام قادیانی ہے، اسی طرح اور بھی ہوں گے جو کہ 30 کی تعداد پوری ہوگی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور آپ کا علم واقعی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعویٰ یہ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں، جس طرح مرزا غلام قادیانی نے کیا، آہستہ 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 مسیح موعود، پھر امام مہدی کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا کیا، پھر آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ کذاب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مسلم امہ میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور یہ جھوٹے جتنے بھی نبی ہیں اگر کوئی ظاہر ہوتا ہے تو اس کو نہ ماننا، بلکہ علماء کو یہ ضروری ہے کہ اپنے علم کے ساتھ اس کا رد کریں اور عوام میں آگہی پیدا کریں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اگلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی۔ وہ کیا ہوں گے جی؟ سونے کے پہاڑ ہوں گے، اور اسی طرح فرمایا ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں باغ ہوتے تھے، صرف کھیتیاں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ریت ہی ریت ہے، اب ریت میں فصل تو نہیں ہوتی،
لیکن آج جو ہے نا وہ کوئی ایسا سسٹم لگایا ہے جس کی وجہ سے فصلیں وہاں پر ہونے لگ پڑی ہیں اور فصلیں ہوتی ہیں. اب اسی طرح دیکھ لیجئے کہ یہ نشانی بھی سچ ہو گئی، فصلیں ہو رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں، گندم ہر چیز کی فصلیں ہو رہی ہیں، جو وہاں پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. فرمایا دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، حتیٰ کہ ایک آدمی تمنا کرے گا قبرستان میں جا کر کہ میں اس قبر کے اندر چلا جاؤں اور میں باہر نہ رہوں. اتنی بے حیائی، اتنی دشوار گزار گھاٹیاں بن جائیں گی دنیا میں کہ دین والوں کو، دینی لوگوں کو تانا زنی کی جائے گی، ان کو مشق ستم بنایا جائے گا اور ان کو ڈیکریز کیا جائے گا، ڈی ویلیو کیا جائے گا، ڈی گریڈ کیا جائے گا. ان کو کہا جائے گا کہ یار تم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سے پتھر کے زمانے میں معاذ اللہ، اور ان کو جو ہے نا وہ دقیانوسی کہا جائے گا. دقیانوس وہ بادشاہ جو کہ اصحاب کہف کا دور کا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں دقیانوسی. تو دقیانوسی ان کو کہتے ہیں. اسی طرح داڑھی رکھنے کو برا سمجھتے ہیں، دینی لباس پہننے کو برا سمجھتے ہیں اور دین پر چلنے کو برا سمجھتے ہیں. طرح طرح کے ان کو جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں تاکہ ان کا دل برا ہو. کئی تو ایسے بھی میں نے دیکھے کہ وہ پھر داڑھی جو ہے نا وہ اس کو معاذ اللہ صاف کروا دیتے ہیں اور داڑھی کو چھوٹا کروا دیتے ہیں. کیوں یار لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں. اب دیکھیے ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، اور جب ہر داڑھی والا اگر مولوی ہونے لگ پڑے تو پھر تو اب دیکھیے ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر تو نہیں ہوتا، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل تو نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی پولیس کی وردی پہن لے گا تو پولیس تو نہیں ہو جائے، پولیس افسر تو نہیں ہو جائے گا. اندر بھی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں. مولوی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگنی ضروری ہے. علامہ فہامہ مولانا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہو، اس کو آتا جاتا بھی ہو. تو ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ نے داڑھی رکھ لی ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر داڑھی والے کو مولوی کہنے لگ پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مولوی وہ ہوتا ہے کہ جو کم از کم پڑھا لکھا تو ہو، دین کی سمجھ ہو اس کو، وہ پھر ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے، عیب والی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، تہمت والے بازار میں نہیں جاتا. کسی سے لین دین میں بھی معاملات اس کے بالکل ایکوریٹ اور صاف ہوتے ہیں، کلیئرٹ ہوتی ہے ہر چیز. تو اب اسی طرح ہر داڑھی والے کو مولوی نہ کہا کریں. اور اسی طرح داڑھی والے کی عزت ہے، داڑھی والے کی عظمت ہے کہ اس نے دینی فیشن کو چھوڑ کر داڑھی شریف رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور مزید برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. لہذا مرعوب نہ ہوا کرے کہ نہیں یار میں نے قمیص شلوار پہن لیا، لوگ کہیں گے لو جی پینٹ شرٹ پہنتا تو پھر کیا تمہاری صورت ہونی تھی یار، سمارٹ لگنے تھے تم نے تو مطلب تمہاری شخصیت انہینس ہو جانی تھی. اسی طرح اگر قمیص شلوار پہن لی، لو جی یہ کون سا تم پرانا لباس پہن کے آگے ہو، یہ تو اس کا تو ایسا ہی کوئی نہیں، اس کی تو لوگ کی نہیں آ رہی، یہ تو اپڈیٹڈ نہیں ہے، فیشن کے مطابق نہیں ہے. اللہ مان والا فیس کہ ایک بندہ یہاں پر رہتا ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر رہتا ہے، قمیص شلوار پہنتا ہے، دینی حلیہ میں رہتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ جاتا ہے، کسی یورپی ممالک میں جاتا ہے، ملک میں گیا قمیص شلوار اتار دی اور وہاں پہ جا کے پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دی. کیوں جی؟ لگتا ہے کہ ان کا لباس ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور وہ صحیح ہے، اس لیے تو ان کے دل میں روب بیٹھا نا کہ نہیں مجھے بھی ان کے جیسا ہونا چاہیے. تو مسلمان تو یہ ہے کہ دور سے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان تو یہ ہے کہ اس کی علامتوں سے پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہے، وحدہ لا شریک، اس کو سمجھنے والا ہے. تو ایسا مروب نہ ہوا کریں، دل میں روب نہ بٹھایا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے محبت، اسلام سے محبت، قرآن پاک سے محبت. جو نبی نے کہہ دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، اس پر قائم ہو جائیں. جب قائم ہو جائیں گے دنیا کا کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. اب میرے جاننے والے ایسے بھی ہیں جو کہ الحمدللہ عز و جل اب یونیورسٹیز میں لوگ جو ہے نا وہ لازمی طور پر حلیہ چینج کر کے جاتے ہیں، نہیں جی ان کے جیسا ہونا چاہیے، ورنہ وہ کلاس میٹس جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن میرے بھی استقامت والے ایسے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، جو کہ مدنی حلیے میں الحمدللہ عز و جل سبز امامہ شریف پہن کے، زلفیں سجا کے، داڑھی شریف رکھ کے یونیورسٹی میں جاتے رہے اور آئی ٹی کی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ فیس بھی کیا اور لوگوں کو مطمئن بھی کیا. لوگ مان گئے بھئی لباس ہی پہننا نا، تو وہ پینٹ شرٹ سے زیادہ محفوظ، زیادہ ستر والا لباس تو قمیص شلوار ہے. بندہ مروب نہیں ہوا اور وہ اس بات میں کامیاب ہوا. 4 سال وہ پڑھا، 4 سال کے بعد ڈگری مکمل کی اور الحمدللہ عز و جل اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کیا.
اللہ اکبر. فرمایا وقت میں برکت نہیں رہے گی جہاں تک کہ سال مہینے کے مثل ہو جائیں گے، مہینہ ہفتے کے مثل ہو جائے گا، ہفتہ دن کے مثل ہو جائے گا، دن ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور وہ جلد بھڑک کر ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جلدی جلدی اتوار آ جاتی ہے، جلدی جلدی جمعہ آ جاتا ہے، ایک جمعہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. وقت میں برکت بالکل نہیں رہی، وقت بڑی جلدی جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا لوگ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا کمانے کے لیے پڑھیں گے، دین کو کمائی کا ذریعہ سمجھیں گے اور کمائی کا ذریعہ سمجھ کر وہ کہیں گے ہاں واقعی مجھے جو نا وہ دین کے ذریعے سے دنیا کمانی چاہیے. اس میں تھوڑی سی باریکی ہے، وہ یہ اس میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. علماء جو اپنے اوقات کا پیسہ لیتے ہیں وہ وقت کا پیسہ ہوتا ہے، وقت کا اجارہ ہوتا ہے. وہ قرآن کو بیچتے نہیں ہیں، حدیث کو بیچتے نہیں ہیں، اپنی تدریس کو بیچتے نہیں ہیں، اپنے جو نا وہ درس ہے اس کو بیچتے نہیں ہیں. وہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے. بھی اس وقت میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا، یہ سکھاؤں گا، یہ نماز پڑھاؤں گا یا اذان دوں گا. اگر اس وقت میں کوئی اور کام کرتا تو پھر میں اتنے کما لیتا. وہ وقت کے پیسے ہوتے ہیں، وہ دین کو بیچنا نہیں ہوتا. اس کا مسئلہ اور ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ دین پڑھا اس نیت سے پڑھا کہ میں ایسے امیر ہو جاؤں گا، پیسے کماؤں گا اور میرا بینک بیلنس ہوگا اور اس کے ذریعے سے خالص اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کمانے کی نیت ہو، پھر وہ قیامت کی نشانی وہ پھر اس میں آئے گی. فرمایا مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا. یعنی اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو مارے گا، برا بھلا سمجھے گا یا کہے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا. تو پھر پوچھا کہ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا. اب بیوی کا حق مرد پر زیادہ نہیں ہے، مرد پر زیادہ حق اس کی والدہ کا ہے. تو والدہ کی اطاعت زیادہ ضروری ہے بنسبت بیوی کے. اور اپنی عورت کا مطیع اور فرما بردار کہ وہ جو کہتی ہے، جو وہ ریکمنڈ کرتی ہے، جو سجیسٹ کرتی ہے، جو فرمائشیں کرتی ہے، بندہ چپ کر کے مانی جا رہا ہے. تو پھر ایک دن وہ اتنی بڑی فرمائش کر دیتی ہے کہ گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، اتنی بڑی فرمائش کر دیتی ہے کہ گاڑی بیچنی پڑ جاتی ہے، موبائل بیچنا پڑ جاتا ہے. کس لیے؟ فیشن کے لیے. کس لیے؟ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے. اللہ کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی کہ جس کی امارت، جس کی سرداری عورت کے ہاتھ میں ہوگی. یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی لکھی ہے اور ہدایت شریف میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے. تو اگر عورت کی سرداری ہے، وہ گھر ہے، وہ گاڑی ہے، یا وہ کوئی بھی سربراہی والا کام ہے، جہاں پر عورت اوپر ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ ہے ناقصات العقل والدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لہذا عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سرداری اس لیے تو عطا فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء. تو جب اللہ تبارک و تعالی سرداری عطا فرماتا تو سرداری کا حق انہی کو ہے. عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، عورت اذان نہیں دے سکتی. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنے اپنے مقاصد ہیں، پیدائش کا اپنے اپنے پرپسز ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو دوسرے کے لیے، دوسرے کو پہلے کے لیے پیدا نہیں کیا. مرد کو باہر نکلنے کے لیے، کمائی کے لیے پیدا کیا. مرد بچے نہیں پال سکتا، عورت کمائی نہیں کر سکتی. اسی طرح اس کو امور خانہ داری کے لیے پیدا کیا، اس کو باہر کمائی کے لیے پیدا کیا. جس طرح رات اللہ تبارک و تعالی نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن جو ہے نا وہ اسے کام کاج کے لیے بنایا. اگر الٹ کریں گے آپ کی صحت پر فرق پڑے گا، افیکٹ ہوگا، اثر ہوگا. تو جو کام جس لیے بنا ہے نیچرل طور پر اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اگر اس کے الٹ کریں گے پھر نظام خراب ہوگا. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. اور جو شخص ہوگا وہ اپنے احباب سے، دوست و احباب سے میل جول رکھے گا، ماں باپ سے جدائی رکھے گا. ماں باپ کے پاس کبھی بیٹھے گا ہی نہیں. کبھی اتوار آئے گا تو کبھی بیٹھ گئے، ورنہ وہ بھی نہیں. رات 2 بجے تک چوکوں چوراہوں میں بیٹھے رہے، بری صحبتوں، بری محفلوں میں بیٹھے رہے اور بری عادتوں میں پڑ گئے. اور لوگ پوری پوری رات گزار دیتے ہیں، صبح اٹھ کے فیکٹری چلے گئے. نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ دین پر چلنے کا پتہ، نہ داڑھی شریف رکھنے کا پتہ، نہ سنت، نہ فرض، نہ واجب، کسی شے کا پتہ نہیں ہوتا. صرف دوست، میرے دوست نے کہا چلو یہ کرکٹ کھیلنے چلتے، چلو یہ جدھر منہ آیا ادھر کو چل دیے. دوستوں نے کہا ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، چلو جی. ان کے پیچھے لگ کے اپنی جو نا وہ چمڑی دھڑوا لیتے ہیں. بچتا کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے، نہیں یار دوست کی بات نہیں موڑنی.
دوست نے جو کہا ہے اس کے پیچھے ہم نے چلنا نہیں۔ آپ بتائیے مجھے، ایک بات کر کے میں آگے چلوں گا، وقت بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آدھا ہو چکا ہے۔ آپ ایک دن اپنے دوست کے گھر رہیے، وہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی دیر کھانا دیتا ہے، 2 دن نکالیے، کم از کم 3 دن تو نکالیے۔ آپ کا دوست اگر اتنا ہی مخلص ہے اور آپ اس کے ساتھ رات دن ہر وقت اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں، اپنے دوست کے گھر 3 دن گزار کر تو آئیے۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں تو کھل جائیں گی، طبق بند ہیں تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دوست آپ کا پیارا کتنا ہے، آپ کو کھلانے پلانے والا کتنا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، فری کھلاتے بھی ہیں، فری پلاتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، دوائی بھی لے کر دیتے ہیں، ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، ناز اٹھاتے ہیں، پھر بھی آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کی غلطیوں سے بھی درگزر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، دوست کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ دوست کہاں کھڑا ہے اور ماں باپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو ماں باپ کو پیچھے کر کے، ان کو پشت کر کے دوست کی طرف منہ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ دوست کی بات مان کر ماں باپ پر کراس لگا دینا، یہ کہاں کی مساوات ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ بندے کو خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے آج کل ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پچھلے لوگ جو فوت ہو گئے لوگ ان پر لعنت کریں گے کہ یار بڑا برا بندہ تھا، فلاں تھا، ایسے تھا، ویسے تھا۔ اب دیکھیے بزرگان دین ہیں، ان کو برا کہنے والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنے والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ لعنت کرنے والے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے دینی ہیں، ہم بڑے اسلامی ہیں، اور ہم بڑے جو ہے نا وہ دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے بندے، دین کے جو بزرگان دین ہیں، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا ہے، کیا آپ نے سمجھا ہے؟ جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کا فہم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھے ہیں، حدیث کو سمجھے ہیں، فقہ کو سمجھے ہیں، کیا ایک عام شخص آج کا چھوٹی سی مسجد کا چھوٹا سا امام وہ سمجھ سکتا ہے؟ کیا جس طرح قرآن پاک کو، قرآن حدیث پاک کو، اس طرح فقہ کو، اصول فقہ کو پڑھایا جس طرح امام محمد نے، آج کوئی چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھنے والا شخص کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سے زائد علوم پر دسترس حاصل کی، 1000 کتاب لکھی اور کئی علوم میں مہارت حاصل کی، کیا کوئی آج کا بندہ کر سکتا ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو کمپیئر کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو انالیسز میں ڈال دیتے؟ نہیں میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے، میں اچھا ہوں یا وہ، ڈیفینیٹلی جی میں اچھا ہوں۔ لوگ اس طرح کہنے لگ پڑتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں کہنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، تسمہ، کوڑے کی پنچی، اس طرح مطلب قیم الامت مفتی احمد یار خنیوی میرات المناجی میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ کوڑے کی پھنچی، جوتے کا تسمہ کلام کریں گے، اور بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہوگا وہ انسان کی ران اسے خبر دے گی یا دیوار بتائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں کچھ پیدا ہو جائیں گی جو انسانوں کی طرح باتیں کریں گی۔ تو اب دیکھ لیجیے ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ سوری، اب ڈیوائسز ایسی ہیں، انسان کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان کی طرح بات کرتی ہے، یا ریڈیو ہے یا مطلب ٹیلی ویژن ہے یا موبائلز ہیں، ساری انسان کی طرح باتیں کرتی ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، کیمرے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ویسے ہی ہے، اور یہ چیزیں باتیں کرتی ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ اتنی ایڈوانس لیول تک چیز چلی جائے گی کہ وہ انسان کی طرح خود باتیں کرنے لگ پڑیں گی۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم قیم الامت مفتی احمد یار خنیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، جو کہ میرات المناجی میں اسی حدیث پاک کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا ذلیل لوگ کہ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں تھی، وہ بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے اور عمارتیں بنائیں گے کہ یار دیکھو میری 10 منزلہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا میری پھر 40 منزلہ ہے، وہ پہلا کہتا ہے اچھا 40 منزلہ، میں پھر وہ تیسری جگہ پر نا دریا کے اندر 110 منزلہ بناؤں گا۔ وہ 110 منزلہ بناتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے میں پھر 150 منزلہ کر لوں گا۔ تو چلتے چلتے اس طرح اوپر چلتے جاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ نہیں جی میری جو نا وہ میرے جو فلورس ہیں وہ زیادہ ہیں تجھ سے۔ اب وہ فخر کرتے ہیں اور عمارت بنانے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی کام میں لگے رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ اسی کام میں خرچ ہو،
ہمارے اتنے مالز ہیں، ہمارے جناب اتنے پلازے ہیں، ہمارے اتنے ٹاورز ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتی نصیب نہیں ہوگی وہ اس طرح کریں گے. لوگ کر رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا دجال کا ظاہر ہونا 40 دن میں وہ حرمین طیبین مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کے علاوہ ساری روئے زمین کا چکر لگا لے گا، اور یہ 40 دن میں یہ چکر پورا کر لے گا. 40 دن میں جو پہلا دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا. یعنی ہمارا جو سال ہے ایک 1 ایئر جو ہوتا ہے 12 ماہ کا، 40 دنوں میں پہلا دن جو ہے نا وہ 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے نا وہ ہفتے کا ہوگا، باقی دن برابر ڈبل 12 گھنٹے کے ہوں گے. اور یہ تقریباً جو ہے نا وہ 1 سال 1 ماہ پھر 1 ہفتہ پھر باقی جو ہے نا وہ 36 ڈیز یعنی 37 ڈیز وہ بنتے ہیں، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. یہ ٹوٹل اتنا ٹائم سپین ہے جو کہ دجال بڑی تیزی سے اس میں سفر کرے گا. بادل اس کے پاس ہوں گے، بارش اس کے ساتھ ہوگی، آگ اس کے ساتھ ہوگی، ایک ہاتھ میں اپنی بنائی ہوئی جنت، ایک ہاتھ میں اپنی بنائی ہوئی جہنم لے کر پھرے گا. کہ لوگوں کو تبلیغ کرے گا بھی میرا کلمہ پڑھو، مجھے مانو، مجھے خدا سمجھو. جو تو اس کو خدا سمجھے گا اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں وہ جگہ دے گا، جو اس کا انکار کرے گا اپنی بنائی ہوئی جہنم میں اس کو ڈال دے گا. اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر یہ ہے. اور مسلمانوں کو یہ چیز نظر آئے گی، کافروں کو یہ نظر نہیں آئے گی. اور لوگوں کے جانور جو ہوں گے وہ بڑے موٹے کر دے گا، تازے کر دے گا. جہاں بارش کی ضرورت ہوگی اس کو بارش برسا دے گا. بادل کو اشارہ، بادل اس کے ساتھ ہوگا، بادل کو اشارہ کرے گا بارش برسنے لگ پڑے گی. جانور فربا ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، کھیتیاں اگنے لگ پڑیں گی، لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بلے بلے ہو گئی، اور ہر چیز جناب وہ فراوانی کے ساتھ ہمیں میسر آ گئی. لیکن جب وہ وہاں سے جائے گا سب کچھ ویسے ختم ہو جائے گا. جیسے شعبدہ باز ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا، جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا، رسیاں جو ہے نا وہ سانپ نے لگنے لگ پڑی. حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن آنکھوں پر جادو چلایا اور لگا ایسے کہ وہ رسیاں تھیں. اللہ اکبر. اب یہ جب جائے گا نا سب کچھ ختم ہو جائے گا. جانور کمزور، کھیتیاں فنا سڑی ہوئی ہوں گی، اور بارش جیسے برسی نہیں پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی، خشک ہو جائے گا سب کچھ. جو جنت میں جائے گا اس کی بنائی ہوئی جنت، وہ اصل میں ہوگی دوزخ. جو اس کی بنائی ہوئی آگ میں جائے گا وہ اصل میں ہوگی جنت. یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ کام ہوگا. اور کیونکہ یہ رب سے منہ موڑ کر آئے گا، ایک آنکھ اس کے ماتھے پر ہوگی، اور یہ ٹرائی اینگل جو ہوتی ہے اس کا سائن یہ لے کر آئے گا. اور اسی کو لوگ جو نا وہ آج کل پھیلا بھی رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. دجال کے ساتھ کس کی فوجیں ہوں گی جی؟ یہود کی فوجیں ہوں گی. اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفہ کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر آپ جو ہے نا وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے. صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے تکبیر یعنی اقامت کہی جا چکی ہوگی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12ویں امام ہیں، اور یہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ عز وجل، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، اور ایسا چلتے چلتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں امام ہوں گے، اور یہ امامت کروانے لگے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیگے بال، بھیگے ان کی مطلب داڑھی سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ تشریف فرما ہوں گے. آپ پیچھے ہوں گے کہ اے روح اللہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ آگے ہو جائیے اور امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ بات اس چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اپنی نبوت کے لیے نہیں آئیں گے، یعنی اس کا اظہار کرنے یا اس کی تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت میں فرق آ جائے گا. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے. اور یہ سرکار علیہ السلام کے یعنی ہم کے لیے، ہمارے لیے ایک بڑا فضل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جن کے امتی ہیں ہم بھی ان کے امتی ہیں. جتنا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور دنیا قلیل ہے لیکن آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے. اب وہ بہت بڑا اللہ جب جس کو بڑا کہہ رہا ہے
کتنی بڑی عنایت ہوگی، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا ہوگی جو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ذکر فرمائی۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، صبح کی نماز ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یعنی کہ نماز پڑھیں گے دونوں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعین دجال کا تعاقب کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے اور وہ بھاگے گا، لیکن آپ کی جو سانس کی خوشبو ہوگی ظاہر ہے وہ خوشبو پھیلے گی اور اس کے ذریعے سے وہ پگھلنے لگ پڑے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے اور وہ پگھل کر حل ہو جاتا ہے، اس طرح یہ پگھلنے لگ پڑے گا، اور جب پگھلے گا تو سانس کی خوشبو آپ کی کتنی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ہوگی جتنی ایک نگاہ کام کرتی ہے، دور تک جاتی ہے، اتنی دور سانس کی خوشبو پہنچے گی، ظاہر اس تک بھی پہنچے گی، وہ یہ خوشبو جب اس تک پہنچے گی وہ اس کو جناب وہ پا کر فنا ہوتا جائے گا، آپ اس کو تعاقب کریں گے، پیٹ میں اس کے نیزہ ماریں گے اور جہنم حاصل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو فدیہ دینے نکلے تو وہ واپس آ جائے گا، اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اور اس کی غربت مطلب ختم ہو جائے گی، خزانے اتنے ہوں گے، دولت اتنی ہوگی، مال و دولت کی فراوانی اتنی ہوگی کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے غریب کو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ نہیں ملے گا، میسر نہیں آئے گا۔ بغض، عداوت، حسد، آپس کی کینہ پروری اور آپس کی دشمنی، دلوں میں کوڑ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، بالکل کلین کلیئر کرسٹل کلیئر دل ہو جائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، اور اس وقت کیا دین ہوگا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہوگا، ایک مذہب مہذب مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری اکٹھے پانی پئیں گے، 40 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ٹھہریں گے، نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور بعد وفات کہاں دفن ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ ایک جگہ باقی ہے، ایک قبر انور کی جگہ باقی ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور آپ کی بھی تدفین وہیں پر ہوگی کہ جس مزار پر انوار کو سیسہ پلائی دیوار سے کور کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اندر نہیں جا سکتا، وہ سمندر کی تہہ تک ہو گیا ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا، اور جس بادشاہ سے کروایا اس کو اب بھی جانتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے، اور اولیاء ان کو پہچان لیں گے، ان سے کہیں گے، درخواست بیعت کریں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ پھر ایک منادی ندا دے گا، آواز کرے گا، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ آتیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تردی کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہوتا ہے۔ تو جب حکم ہوگا تو لوگ سارے بیعت کریں گے، اور آپ یہ بیعت لیں گے، اور بیعت کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اپنے مرشد کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ بیعت اتنی ہوتی ہے، اور ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، کبھی حضور میں آپ کے اس وعدے پر پابند رہوں گا، جو آپ فرما رہے ہیں میں کرتا رہوں گا، یعنی مرشد نے دین پر بیعت لینی ہوتی ہے، مرشد نے یہ عہد لینا ہوتا ہے کہ بھئی آج سے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گناہوں کی طرف نہیں جانا، نیکی کی طرف زیادہ جانا ہے، یہ کام ہوتے ہیں۔ مرشد ایسا جو وعدہ لیتا ہے پھر تو وہ واقعی ٹھیک ہے، لیکن اگر مرشد اور کسی چیز کا وعدہ لے، دین کی خلاف ورزی کا، دنیا داری کا، یا پیسے بٹورنے کا، پھر واقعی وہ پھر مرشد نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، ان کی تعداد بڑی زیادہ ہوگی۔ ان کی پہلی جماعت جو ہوگی بحیرہ تبریہ پر، جس کا طول لمبائی اس کی لینتھ جو ہوگی وہ 10 میل ہوگی، اور یاد رکھیے میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، 1.6 اپروکسیمیٹلی ایک میل میں یعنی اتنے کلومیٹرز ہوتے ہیں، تو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے درمیانی جو کیفیت ہے، اتنے کلومیٹر ہوں تو پھر 1 میل بنتا ہے، تو یہ 10 میل ہے تو یہ تقریباً 16-17 کلومیٹر بنتے ہیں، تو اتنا وہ اس کا طول ہے۔ اور جب یہ گزرے گی نا تو آپ حساب لگائیے کہ 16-17 کلومیٹر ایک وڈتھ ہے، ایک لمبائی ہے، اس کی لینتھ ہے،
ایک ایریا ہے جس کو پانی نے کور کیا ہوگا، لیکن پہلی جماعت گزرے گی پانی کو پی جائے گی. جب دوسری جماعت آئے گی لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پر پانی تھا، اور بالکل وہ چیز صحرا بن چکی ہوگی. لوگوں کو ان دوسری جماعت کو پتہ نہیں چلے گا یہاں پر پانی تھا، یہ پتہ نہیں چیز جگہ گہری کیوں ہے. اللہ اکبر. تو دنیا میں پھر فساد شروع ہو جائے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور یہ قتل و غارت کریں گے. فرصت ان کو ملے گی تو یہ کہیں گے کہ جی اب زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر لیا، چلو اب آسمان والے کی طرف چلتے ہیں. جس طرح فرعون نے کیا کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ یار مجھے نا ایک محل تیار کرنا ہے، یا حامان نبنی لی صرحا، کہ اے حامان ایک محل تیار کرو، لعلی ابلغ الاسباب، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا تک پہنچ سکوں. پھر اس نے تیر پھینکا آسمان کی طرف، رب کی کرنی ایسی ہوئی وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آیا. اس نے کہنے لگا جی میں نے نعوذ باللہ کر دیا ہے کام تمام، اب میں ہی خدا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام صلاۃ التسلیم کو یہ معلوم ہوا، اور یہ یاجوج ماجوج بھی اسی طرح کریں گے، اور یہ تیر پھینکیں گے اوپر، اور تیر جو نا وہ اوپر سے خون آلود ہو کر واپس آئے گا. یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر موجود ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں نا کیڑا پیدا کر دے گا، اور وہ کیڑا ایک دم ان کو ساروں کو مار دے گا. اب رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کی فوج کو تباہ و برباد کر دے، چاہے تو 8 تلواریں ہیں غزوہ بدر میں، چاہے تو اس کے ذریعے سے 1000 کے لشکر کو پست فرما دے، اگر چاہے تو مسلمانوں کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ ایک پھونک سے سارے باطل کے لشکر کو ملیہ میٹ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو خالق کے کہنا چاہے تو کچھ بھی وہ فرما سکتا ہے اگر اس کی مرضی شامل حال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فرماتا کن، ہو جا. فا کا جب فاصلہ ہے بس وہ چیز پھر ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو گردن میں کیڑا پیدا فرما دے، اس کیڑا کے پیدا ہونے سے وہ یاجوج ماجوج ختم ہو جائے. اب ظاہر ہے ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں پوری دنیا میں بکھری پڑی ہیں، اور بدبو ہے، اسی طرح ہر قسم کی گندی سمیل ہے، اور تعفن ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، سانس لینا بڑا مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کا پرندہ پھر پیدا فرمائے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائے. اب اتنے قوی عقل ہیں، کون ان کو اٹھائے؟ بڑی سے بڑی کرین بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ پرندے آئیں گے اور ان کو اٹھائیں گے، اور ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ اس کو جنا وہ پھینک دیں گے. پھر اس کے بعد مسلمان 7 برس تک ان کے تیروں کو، ان کے کمان کو، ان کے ترکش کو جلائیں گے. 7 سال تک وہ آگ جلتی رہے گی. اس کے بعد پھر وہ ان کے تیر کمان سارے فنا ہو جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے. پھر ہوگی بارش اور زمین دھل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم عطا فرمائے گا پانی کو، زمین کو، ویسے پھول بوٹے ایسے فلاورز اگائے گی کہ پوری زمین ہری بھری اور خوشحالی اس میں آ جائے گی، ہریالی آ جائے گی، بالکل صاف شفاف ہو جائے گی. ساری برکتیں اگل آئیں گی، اور اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار کو ایک جماعت مل کر کھائے گی. اتنا بڑا انار ہوگا، اتنی برکت اس میں ہوگی. اس کے چھلکے کے سائے میں 10 بندے بیٹھ سکیں گے. اب 10 بندے اکٹھے ہوں تو وہ کم از کم آدھے مرلے کو تو گھیر لیتے ہیں. تو 10 بندے اگر وہ جڑ کر بیٹھیں تو اتنا بڑا انار کا چھلکا ہے کہ وہ اس کے اوپر آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے، قدرت ہے، اور اس کا فضل ہے جو کہ وہ اس وقت اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا. دودھ میں برکت اتنی ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، بکری کا پورے خاندان کو کفایت کرے گا. آج بکری کا دودھ کلو 1.5 کلو ہوتا ہے، تو 1-2 افراد آسانی سے پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو سرو نہیں کیا جا سکتا. پھر اگلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دھواں ظاہر ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ دھواں جو نا وہ اسموگ ہے جو کہ آ چکی ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ کچھ اور دھواں ہوگا جس سے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا. یہ اسموگ تو وائٹ کلر کی ہوتی ہے. اسی طرح اگلی جو نشانی ہے وہ ہے دابت الارض کا نکلنا. یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو لے کر آئے گا، اپنے عصا کے ذریعے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا اس کے ذریعے سے ہر مسلمان کی پیشانی پر نشان بنائے گا، اور جو اس کی انگوٹھی ہوگی اسے کافر کی پیشانی پر نشان بنائے گا، اسے دھبا بن جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان، تمام کافر اناؤنس ہو جائیں گے، اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، کوئی مسلمان چھپا نہیں رہے گا، کوئی کافر چھپا نہیں رہے گا، پتہ چلے گا بھی یہ جناب وہ انبیلیورز ہے اور یہ بلیورز ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ رب کے ماننے والے ہیں، یہ رب کے منکر ہیں، اور ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معلوم ہو جائے گا۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر کافر ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، ظاہر ہے مہر لگ گئی، طبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر فرما دی، دوسری جگہ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر جب لگ جاتی ہے تو پھر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر وہ ظاہر ہے کفر کی گھاٹیوں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہی جاتا ہے۔ اب اسی طرح اور مسلمان ہے وہ اپنے ایمان پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، ڈولے گا نہیں، اور اسی طرح کسی اور طرف دائیں بائیں نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانی ظاہر کس طرح ہوگی کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی اسلام لائے گا تو وہ اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا کہ سورج پہلے جناب جیسے روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوگا، پھر جناب وہ ایک دم واپس آئے گا، مغرب سے طلوع ہوگا، آدھا آسمان واپس آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ کلوز ہو جائے گا، ڈور آف ریپینٹنس مسٹ بی کلوز، وہ بند ہو جانا چاہیے، ہو بھی جائے گا، اور اس کے بعد کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگی جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے۔ 40 سال رہ جانے کے بعد ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اور سارے مسلمان دنیا سے انتقال کر کے قبر میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں اب سارے کے سارے کافر ہیں، رب کا نام لینے والا ایک بھی بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے، سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اور قیامت کیا ہوگی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہوں گے ماننے والے وہ تو جا چکے، کافر کے ہوں گے، کوئی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی دوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، کوئی اپنے کام میں مشغول ہوگا، دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوگا سور میں پھونک مارو، جب وہ پھونک ماریں گے آہستہ آہستہ اس کی آواز آئے گی، لوگ کان لگا کے سنیں گے پتہ نہیں کون سی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ جب سنیں گے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور اسی بے ہوشی میں وہ ان کی موت ہو جائے گی۔ آواز رفتہ رفتہ یہ زیادہ ہوگی، پہلے تو آواز باریک ہی ہونی ہے، اور پھر آسمان، زمین، پہاڑ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آسمان زمین پر ڈھہ جائے گا، زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ کل من علیہ فان والی بات سچی ہونی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دے گا لمن الملک اليوم، سورہ مومن ورس نمبر 16 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، وہ پوچھے گا کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں امراء، کہاں ہیں وزیر سلطنت، کہاں ہیں جو ہے نا وہ دنیا کا نظام سنبھالنے والے، آ جائیں میرے سامنے، جو فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، غریب اور ماڑے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا بلند و بالا سمجھتے تھے، آ جائیں میرے سامنے، لیکن کوئی بھی نہیں سامنے آئے گا، کیوں؟ سب تو فنا ہے، سب تو مر چکے ہیں۔ رب کائنات پھر ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اسی ایک کے لیے، اسی قہار کے لیے بادشاہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اور اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ پھر دوبارہ اب اس میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فنا ہو جائیں گے، یعنی ان کو بھی موت آئے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ سور پھونکیں گے، اور دوبارہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع والے ہوں گے، تمام انبیاء کرام قبروں سے اٹھیں گے، اور نبی علیہ السلام کے بدن پر کپڑے ہوں گے، اور باقی جو عام لوگ ہوں گے ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن کوئی دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں، اور پھر قیامت والے دن سارے میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے، کوئی سواری پر ہوگا، کسی ایک سواری پر 2 3 4 10 بندے بھی ایک سواری پر سوار ہوں گے، کوئی کھسکتا جائے گا، وہ میں ساری چیزیں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اب قیامت قائم ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح کا نہیں ہے، روح اور جسم دونوں کا ہوگا،
اور جو کہے جی روحیں اٹھیں گی جسم نہیں اٹھیں گے تو وہ بندہ بھی کافر ہے۔ اور جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ ان جہاں بھی ہو ان کا تعلق جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ اب یہ قیامت کی نشانیاں تھیں، کچھ تھیں جو کہ اس میں سے ہم نے الحمدللہ بیان کی ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی الحمدللہ آپ کے لیے اچھے اچھے کورسز لاتی رہے گی۔ اس میں جتنے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں وہ کوئی 30 منٹ کا ہے، کوئی 60 منٹ کا ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا جو ہے نا وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لازمی بات ہے کہ وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس کا پرانا نام تھا فیضان آن لائن اکیڈمی، اب اس کا نیا نام ہے، اس میں داخلہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائیے۔ ہمارا اسلام یا نیو مسلم کورس جو ہے وہ جو کہ ہمارے ہاں الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں کروایا جاتا ہے، جو اسلامی بھائی جو اسلامی بہن اسلام کی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، فنڈامنٹل آف اسلام سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی نے نیو مسلم کورس ڈیزائن کیا۔ اس میں ہر چیز بنیادی مبادی اور انیشلز یا ایسنشلز وہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور یہ کورس الحمدللہ عز وجل کروایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بغیر کسی امتیاز کے یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی صفتیں، اسی طرح کلمے، اذان اور اسی طرح ساری کی ساری جو مبادی چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ عز وجل۔ یہ 1 سال پر کورس محیط ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کورس بڑا بینیفیشل ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اس کو بنیادی چیزیں نہیں آتی تو پھر اس کے لیے بھی سیکھنا یہ بڑا فائدہ مند اور کارآمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیضان آن لائن اکیڈمیز میں سے جڑے رہے اور جڑے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نمبر بھی آپ کو دستیاب ہے، اور اسی طرح ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کی QuranTeacher.net، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ قرآن ٹیچر کے نام سے وہ ویب سائٹ موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے پیج پر جا کر آپ اس کو جو نا وہ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس ایپلیکیشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے کہ اگر آپ قاری صاحب سے پڑھنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے آپ قرآن ٹیچر پر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔